الله 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 أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھا گیا ہم لوگ؟ ہم نے بتایا کہ کل عربی تین لفظ ہے، تین جملہ ہے، یا اسم ہے یا فعل ہے اور یا حرف ہے. ہم نے اسم کے سلسلے میں جو بتایا، میں خلقی سی اس کی کیا تفصیل بتا دوں. اسم بتایا کہ اسم کی بہت سی قسمیں ہیں. اسم کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی مذکر ہے اور کبھی مؤنث ہے. اسم جامد ہے اور مشتق ہے. ٹھیک ہے، ابھی البتہ یہ سب کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. اسم واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے. اسم معرفہ ہے اور نکرہ ہے. یہ کچھ قسمیں ہم نے بتائی ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیلات جیسے سے آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آگے آگے اپنے آپ آتی چلی جائے گی، اس کو ہم بیان کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ دیکھیے ہم نے پہلے بات کیا آپ کے سامنے کہ ہم بہت ڈیپ گرامر پڑھنا نہیں چاہتے. ہم اتنی حد تک پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے. مثلا قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے مومنون، کہیں لکھا ہے مومنون اور کہیں کیا لکھا ہے، کہیں لکھا ہے مومنین. ٹھیک ہے، دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے معنی ایک ہیں. البتہ گرامر کے لحاظ سے کبھی مومنون پڑھتے ہیں، کبھی مومنون پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیسے کہتے ہیں ابا عبداللہ، کبھی کیا کہتے ہیں ابو عبداللہ، کبھی کہتے ہیں ابی عبداللہ. ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. گرامر کے لحاظ سے کبھی ابا عبداللہ ہے، کبھی ابو عبداللہ ہے، کبھی ابی عبداللہ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کو اس کے اتنے ڈیپ میں نہیں آنا کہ ابا عبداللہ کا انشاءاللہ کبھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے کہ شاید کیا ہے ہوم. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ ابا عبداللہ کہاں ہوگا، ابو عبداللہ. یہ بہت ڈیپ والی کیا کہتے ہیں گرامر ہے. ورنہ کیا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ جو معنی مومنون کے ہیں وہی معنی کیا ہے. ہم چونکہ قرآن مجید پڑھیں گے، کیا ہے چونکہ قرآن کیا ہے، قرآن کو ہم ترجمہ جاننا چاہتے ہیں، لہذا ترجمے میں جو لفظ مومن کے معنی ہیں وہی معنی کیا ہے، مومنون کے ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا، اسم کی جو ہے وہ تھوڑی سی ایک ہلکی سی جھلک ہم نے ان چار قسموں میں پڑھی کہ اسم کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی مذکر ہے، کبھی مؤنث ہے، کبھی جامد ہے، کبھی مشتق ہے، کبھی واحد ہے، کبھی تثنیہ 202 ہے شاید. ٹھیک ہے، کبھی معرفہ، کبھی نکرہ ہے. ٹھیک، اب ہم ایک نیا باب جو سب سے اہم ہے وہ آج سے شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا بتایا ہم نے اسم تو فعل صاحب. اچھا، قبل اس کے کہ ہم بحث کریں کہے کہ قبل اس کے کہ ہم بحث کریں حرف کی، میں نے بتایا حرف کی تعریف آپ کو کہ حرف وہ لفظ ہے کہ جس کے کوئی اپنے مستقل معنی نہیں ہوتے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں رہتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف جو ہے وہ حرف اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتا. بے کے اکیلے کوئی معنی نہیں ہے. جب یہ کسی لفظ سے ملے گا تو معنی دے گا. جیسے بے کا یعنی تمہارے ذریعے. ٹھیک ہے، بے یا دن یعنی ہاتھ کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. واو کوئی معنی نہیں ہے، واو معنی اور ہے، لیکن واو جب تک کسی لفظ سے ملے گا نہیں اس وقت تک معنی نہیں دے گا. ھذا ولد وھذا بنت. اب جب یہ بیچ میں واو آیا تو اس کے معنی کیا ہوئے اور کے معنی ہوئے. لہذا کیا ہوا، لہذا یہ ہے کہ آپ حرف سمجھ لیجیے، ہم حرف کو الگ الگ اس کے معنی بتائیں گے، لیکن حرف جب جملے میں آتا ہے، الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، تب اس کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم شروع کریں گے کیا، عربی کا جو سب سے اہم پارٹ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے فعل کا. فعل وہ لفظ ہے
یہ پہلے لکھا چکے ہیں، جس کے مستقل معنی ہوں اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو، معنی بھی اور زمانہ بھی ہو. جیسے وہ آیا، یا مثال اور لکھیں کوئی، مثلا اس میں عربی لکھیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. جیسے کتب، یعنی اس نے لکھا. یکتب، یعنی وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ فعل جو ہے وہ فعل وہ لفظ ہے جس میں مستقل معنی ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھیں گے فعل کی کتنی قسمیں ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، مضارع اور فعل امر. جو لوگ فارسی قرآن سے شریک ہوئے ہیں ان کو اس کی مطلب اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ سب کیا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو فارسی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. صرف کیا کرنا ہے، صرف اس کو اب عربی میں پڑھنا ہے بس. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فعل ماضی، مضارع اور امر. دیکھیں فارسی میں کیا تھا. اب یہاں کے اوپر بتاؤں آپ کو، جو ہم کو جو سب سے اہم چیز ہے وہ بتانی ہے کہ ہم نے کیا بتایا کہ لوگ فارسی میں جو 3 طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ اس طرح ہے کہ لوگ انسان ہم جو بات انسان 2 طرح کے ہیں. انسان مذکر ہیں یا مؤنث ہے. میں یہاں پر بتاؤں، یہ ہوتا ہے فعل، ہوتا ہے فاعل. فعل یعنی کام اور فاعل یعنی کام کا کرنے والا. انسان جو ہے وہی فاعل ہے، کام کا کرنے والا. ٹھیک ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مذکر یا غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم، یعنی جو بات کر رہا ہے وہ خود ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مؤنث بھی غائب ہے، حاضر ہے. اس کو بہت غور سے دیکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے. یا متکلم ہے. ٹھیک ہے، اب وہ غائب یا واحد ہے یعنی ایک، یا تثنیہ ہے یا جمع ہے. حاضر بھی یا واحد ہے یا تثنیہ ہے اور یا جمع ہے. ٹھیک، متکلم یا واحد ہے یا جمع ہے. یہ متکلم دونوں چونکہ ایک ہوتا ہے، یہ میں اس کو مٹا دے رہے ہیں. متکلم مذکر اور مؤنث میں سیم ہوتا ہے، اس کو ہم یہاں پہ ڈیلیٹ کر دے رہے ہیں. مؤنث بھی غائب میں یا واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے. مؤنث جو حاضر ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع. یہ اتنی کنڈیشن ہو سکتی ہیں کسی بھی کام کے کرنے والے کی. کنڈیشن اتنی ہوتی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13 14. عربی میں کسی بھی فاعل کی کنڈیشن کیا ہے، یہ 14 ہو سکتی ہے. متکلم مذکر دونوں ایک طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، اب ہر ایک کے لیے الگ لفظ استعمال ہوگا.
ہر لفظ کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوگا. اس غائب مذکر نے کیا اس کے لیے الگ ہوگا. دو غائب مذکر نے کیا اس کے لیے الگ استعمال ہوگا. بہت سے غائب مذکر نے کسی کام کو انجام دیا اس کے لیے الگ الگ استعمال ہوگا. اس طرح کیا ہے؟ اس طرح عربی میں کسی ایک کے لیے 14 صیغے ہوتے ہیں. کتنے صیغے؟ 14 صیغے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، 14 صیغے ہوتے ہیں. فارسی میں کیا تھا؟ فارسی میں 6 صیغے ہوتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ غائب کے، حاضر کے، متکلم کے. 2 غائب، 2 حاضر، 2 متکلم. 200. اس میں مؤنث مذکر کے جھاڑ نہیں تھا، اس میں تثنیہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، لہذا کیا ہے؟ لہذا عربی میں کسی چیز کے لیے بھی یہ 14 صیغے آپ کو اپنے ذہن میں اگر آپ نے نہیں بٹھایا تو مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور ہم کو جو معنی کرنے ہیں انہی صیغوں کے حساب سے معنی کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کو آپ یہاں سے دیکھیے، یہ اس کو آپ لکھ لیجیے. اس کو کل ہم بتائیں گے کہ ہر صیغے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، کس صیغے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے بنتا ہے. اسی کو کہتے ہیں گردان. کیا کہتے ہیں؟ گردان. یعنی ایک لفظ سے بہت سے لفظ بنانا. مثلا الکتاب، مثلا کتاب یا کتابت یعنی لکھنا. اسی کتابت یعنی لکھنے سے ہم اس ایک مرد نے لکھا، ان 2 مردوں نے لکھا، ان سب مردوں نے لکھا. تم ایک مرد نے لکھا، تم 2 مردوں نے لکھا، تم سب مردوں نے لکھا. اس ایک عورت نے لکھا، ان 2 عورتوں نے لکھا، ان سب عورتوں نے لکھا. تم ایک عورت نے لکھا، تم سب عورتوں نے لکھا، تم 2 عورتوں نے لکھا، تم سب عورتوں نے لکھا. میں نے لکھا، ہم سب نے لکھا. 14 کنڈیشن بنے گی. تو عربی میں یہ 14. اچھا، قرآن مجید میں اس میں سے اکثر جو ہے وہ ہمارے پاس استعمال میں ہے. ایسا نہیں کہ جو خالی سے پڑھایا جا رہا ہے، قرآن میں اس کا استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہم جب ان صیغوں کو پڑھیں گے تو آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے اور ان صیغوں کو معین کیجیے. یہ 14 صیغوں میں سے کون سا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. یہ جو یؤمنون ہے، ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں. یؤمنون، یہ جو یؤمنون ہے یہ آپ کو آگے چل کے 2-3 دن کے اندر یہ معین کرنا ہوگا کہ یؤمنون کون سا صیغہ ہے. یہ پہلے نمبر پہ آئے گا. اچھا، تو اس کو آپ کو لکھیں. چونکہ ہماری کلاس کیا ہے؟ ہماری کلاس آن لائن ہے اور ہمارے سامنے کوئی حاضر نہیں ہے. لہذا اگر آپ کو خود آپ محنت نہیں کریں گے اور خود نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب نہیں ہوگا. یہاں پہ صیغہ نمبر ڈال دیجیے: 1 2 3 ٹھیک ہے، 5 7 8 9 10 11 12 13 اور یہ 14. یہ 3 غائب کے، یہ 3 غائب کے، 3 غائب مذکر، 3 غائب مؤنث، 3 غائب حاضر مذکر حاضر اور 3 مؤنث حاضر اور 2 متکلم کے. اس طرح کیا ہے؟ کل 14 صیغے ہوتے. اس کو انشاءاللہ لکھ لیجیے، اس کو دیکھیے، پڑھیے، تکرار کیجیے اور سمجھیے کتنی کنڈیشن ہو سکتی ہے. پھر انشاءاللہ اس کے لیے کس طرح سے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ چلیں، کسی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہاں ہے مولانا صاحب. جی السلام فرمائیں. علیکم. یہ متکلم مونس میں نہیں تھی، میرے کو یہ کنفیوژن ہے تھوڑا ہاں، سا. میں کلاس دیکھیے متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے مؤنث مذکر دونوں میں ایک طرح کا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا؟ مؤنث اور میں اور ہم، میں متکلم یعنی میں اور ہم. یہ میں اور ہم مؤنث میں بھی ایک طرح ہوتا ہے اور مذکر دونوں میں سیم ہوتا ہے. لہذا ہم نے کیا کیا ایک ہی جگہ لکھا ہے. اوکے، اچھا، شکریہ. اور کسی کوئی سوال ہے؟ ہو آپ نکالیے، ہم نے جو پوسٹ کیا ہے آج کا درس اپنے فون میں نکالیے. دیکھیں، یہ جو کتاب ہے بہت آسان ہے اور بہت ہی اس کی روش بڑی آسان ہے. آپ اس کو اگر اپنے پاس سیو بھی کر لیں گے ایک فولڈر بنا کے سارے، تو پوری بک آپ کو آ جائے گی. پاس کتاب نہیں ہے جو لوگ حیدرآباد جو کتاب یہاں خرید سکتے ہیں، مل رہی ہے شاید 20-30 روپے کتنے کی ہے. اور جو لوگ حیدرآباد میں نہیں ہیں وہ اپنے پاس اس کو سیو کر سکتے ہیں اور ایک پوری کتاب اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. دیکھیں، آج پڑھیں گے ہم 5واں درس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القرآن. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں، البتہ اس کو بعد بتایا جائے گا، مبتدا اور خبر. یعنی ایک چیز کی خبر دی جا رہی ہے. کیا ہے؟ القرآن
किताबुन, कुरान किताब है। अल किताबो जदीदुन, किताब क्या है, नई है। देखिए कोई ना ऐसे लफ्ज हैं इन्होंने इस्तेमाल किए कि जो हमारे पास उर्दू में आमतौर से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। अल इल्मु मुफीदुन, इल्म क्या है, मुफीद है। अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम क्या है, इस्लाम भी कितना आसान है, अरबी का आपको कितनी आसान आपको लग रही है। अल अदबु वाजिबुन, अदब वाजिब है। अल बैतु जदीदुन, बैत माने क्या था, बैत माने घर, अल बैतु जदीदुन, बैत क्या है, घर नया है। अल जमलो तवीलुन, ऊंट लंबा है। अदरसो सहलुन, दर्स आसान है। अज़हरो सगीरुन, ज़ह माने क्या होता है ज़ह माने होता है फूल, अज़हरो सगीरुन, फूल छोटा है। अशजरो कबीरुन, दरख्त बड़ा है, कबीर माने बड़ा। अल्लाइबो ज़रूरीयुन, लाइब माने होता है खेल, ठीक है, लाइब होता है खेल। अल्लाइबो ज़रूरीयुन, खेल जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ के ऊपर आपको एक्सरसाइज है। मन अंता, इसके आपको जवाब लिखना है अरबी में। मन अंता यानी आप कौन है, अना वरदुन, या अना बिंतु, जो भी हो। हल अंता कबीरुन, क्या आप बड़े हैं। हल अंता सगीरुन, क्या तुम छोटे हो। हल हला किताबुन, क्या ये किताब है। हल दाल, क्या, ये सब आसान है, आप लोग पढ़ते हैं। हल मोहम्मद रसूलुन, क्या मोहम्मद रसूल हैं। उस पर क्या है, उसका तर्जुमा करने के लिए लिखा है, इल्म जरूरी है, अल इल्मु जरूरीयुन, ठीक। खेल मुफीद है, अल्लाइबो मुफीदुन, ये बहुत आसान है बिल्कुल से, आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप अपने पास इसको लिखते रहेंगे और होमवर्क करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ सकेंगे। वरना क्या है, वो कुछ दिन का है, फिर आप क्या छुट्टी कर देंगे, फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं फिर अपनी क्लास में आने वाले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा लगे रहिए, थोड़ा सा क्या कहते हैं वक्त दीजिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा पढ़ेंगे। कुरान खोलते हैं, सबके पास कुरान है कि नहीं। सूरह बकरा निकालेंगे, सूरह बकरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खूब देखिए, हम लोग उस दिन 12 आयतें पढ़ी थी, 12 आयतें। कहाँ तक पढ़ा गया था, तो मैं एक दो आयत पहले पढ़ लेता हूँ पीछे से। आयत नंबर 11 देखिए। वइज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, ला तुफ़सिदू फिल अर्द, फसाद न करो जमीन में, तो कालू, वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहते हैं कि बेशक हम मुस्लिहून है, यानी अच्छाई करने वाले हैं, नेकी करने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं। अला, अला यानी आगाह हो जाओ, इन्नहुम, ये लोग, हुमुल मुफ्सिदून, ये लोग क्या हैं, ये लोग मुफ्सिद यानी फसाद बर्पा करने वाले हैं। वलाकिन ला यशउरून, लेकिन इनको शोर नहीं है, इनको समझ नहीं है कि क्या खुद क्या कर रहे हैं। आयत नंबर 13 देखें, आयत नंबर 13। वइज़ा क़ील लहुम, ये देखिए इज़ा क़ील लहुम पहले आ चुका है, आयत नंबर 11 में इज़ा क़ील लहुम आ चुका है। दादा आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि कुरान में बार बार जब क़ील लहुम आएगा तो आपको माने एक ही माने सकते हैं, वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है कि आमिनू, कि तुम ईमान लाओ, आमिनू यानी ईमान ले आओ। कमा, कमा माने जैसा कि, आमन नास, जैसा कि लोग ईमान लाए। नास माने होता है लोग, सूरह नास बना आखिरी सूरह कौन सी, सूरह नास नहीं, लोगों का सूरह। कमा आमन नास, जैसा कि लोग ईमान लाए हैं। तो कालू, वो कहते हैं, अनुमिनु, आमन होता है क्या, हर माने भी क्या और अमाने भी क्या, क्या, नुमिनु, हम ईमान लाए, कमा, जिस तरीके से के आमन सुफहा, जैसा कि बेवकूफ लोग, कम अक्ल लोग ईमान लाए हैं। कि आज में क्या था, जब पैगंबर इस्लाम ने दीन को पेश किया तो बहुत से लोग क्या है, बहुत से लोग ईमान लाए। वो जो ईमान लाए थे बेचारे कमजोर थे, ज़ईफ थे, गरीब थे, वो लोग ईमान लाए थे, तो लोग उनको बेवकूफ समझते थे। आज भी जो लोग मोमिन हैं, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उनको बेवकूफ समझाता है। मौला अली की रवायत है कि आखिरी जमाने में ईमानदार को लोग बेवकूफ समझेंगे और बेईमान को लोग बड़ा चालाक समझेंगे। यही चीज अव्वल इस्लाम में थी कि उन्होंने क्या कहा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा गया कि ईमान लाओ, तो उन्होंने क्या कहा, जैसे कि लोग ईमान लाए हैं, उन्होंने कहा कि अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा आमन सुफहा, जैसा कि ये बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। अला, आगाह हो जाओ। देखिए अला पहले आ चुका है, फिर दोबारा आया है, अला, आगाह हो जाओ कि इन्नहुम, यही लोग, हुमुस सुफहा, ये जो कह रहे हैं ना, ये खुद ही बेवकूफ हैं।
ولیکن لا یعلمون، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ خود بیوقوف ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا اور جب، وَمَن اور اذا من جب. یہ دیکھیے وَإِذا یہ حروف جو ہے بار بار تکرار ہوں گے، اس کو آپ یاد کر لیجئے. وَإِذَا اور جب، لَقُوا ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب وہ اکیلے، خلو بنے تنہائی میں ہونا، خلوت. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خالی ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ، تو قالوا کیا کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحنو بے شک ہم، مستہزئون، مستہزئون یعنی مذاق اڑانے والے ہیں. یہ سب مستہزئون کون سے گا، اس اللہ بعد میں آئے گا. اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا. ویمدہم فی طغیانہم اور ویمدہم اب بڑھا دیتا ہے فی طغیانہم ان کو ان کی سرکشی میں، یعنی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں، طغیان میں تو سرکشی، ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے. یا امہون یعنی وہ اسی میں اپنی سرکشی میں سرگردان رہتے ہیں، حیران و پریشان رہتے ہیں، یعنی وہ سرکشی کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، اسی میں سازش کیا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک الذین یہی وہ لوگ وہ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی جنہوں نے اس طرح نے خریدا، اس طرح نے خریدا، انہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں. انہوں نے کیا کیا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا. فما ربحت تجارتهم پس ربح مانے ہوتا ہے فائدہ مند ہونا، ما مانے نہیں، بس نہیں فائدہ دی ان کی تجارت، یعنی انہوں نے کیا کہتے ہیں گمراہی، ہدایت دے کے گمراہی لے لی، جو یہ تجارت یہ لین دین ان کو فائدہ نہیں پہنچائی. وما كانوا مہتدین اور نہ ہی وہ لوگ کیا ہوئے ہدایت پانے والے، مہتدی یعنی ہدایت پانے والے. اس کے اوپر پھر پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 13 سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں، تو قالوا انؤمن تو کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جس طرح سے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. الا آگاہ ہو جاؤ انہم هم السفہاء کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن اپنی بیوقوفی کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات، لقوا یعنی ملاقات میں ملتے ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی جب وہ ایمانداروں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ لیکن جب وہ کیا کرتے ہیں، جب اپنے شیطانوں سے، اس کو کہتے ہیں منافق کہ مومنوں کے سامنے مومن اور کافر کے سامنے کافر. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، تو قالوا کیا کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون بے شک ہم کیا ہیں، مستہزئون ہم مذاق اڑانے، ہم مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا. ویمدہم اور ان کو بڑھا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون سرگردان. ٹھیک ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں کیا کر لیا انہوں نے، گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتهم تو ان کی تجارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وما كانوا مهتدین اور نہ ہی وہ لوگ ایمان اور نہ ہی وہ لوگ ہدایت پانے والے ہوئے. ٹھیک چلے یہ ہو گئی آیت نمبر 16. کسی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ السلام. ہاں کتاب نکرہ، ہاں جی جی. ہوں نہیں نہیں مفسدون، مفسدون جمع ہے، مفسدون کیا ہے، جمع ہے. اس کی واحد ہوگی مفسد. نہیں معرفہ نکرہ پہچان کیا معلوم آپ کو، معرفہ کے پہچان نکرہ کی پہچان یہ کہ اپنے اندر بہت سی چیزوں کو ہم نے کہا مفسد. ہم جب کہیں گے مفسدن، مفسدن دال پہ دو پیش تو یہ کیا ہو گیا نکرہ، کوئی بھی مفسد کوئی بھی فساد پیدا کرنے والا اس میں شامل ہو گیا. ہم نے کہا کہ المفسد تو یہ کہا جائے گا معرفہ یعنی کوئی خاص. ٹھیک ہے. تو مفسدون جو ہے وہ مفسد کی جمع ہے نہ کہ معرفہ ہے. اوکے. جی
हाँ वो बताया था कि 7 तरीके से नकरा मारफा होता है, उस पर अल आ जाए, इजाफा हो जाए, ठीक है ना, मुनादा हो जाए, वो 7 चीजें जो है नकरे को मारफा बनाने के लिए बताया था। आप उसको रुजू कीजिए अपनी क्लास में, ठीक है ना। हेलो आगा जी फरमाएं। मुफ्लिहून का मौलाना मतलब साहब, क्या है, मीनिंग क्या है? मुफ्सिद यानी फसाद करने वाले, ये इसमें फाइल का चला, इंशाल्लाह बाद में आएगा। मुफ्सिद यानी फसाद करने वाले, मुफ्सिदून बहुत से फसाद करने वाले, जमा के सेवा है। मुफ्लिहून मुफ्लिहून मुफलिह, पांचवी मुफलिह आयत फलाह, का आखिरी। हाँ मुफलिह यानी कामयाब, फलाह पाने वाले। 5वीं आयत देखिए, एक मिनट बताता हूँ आपको। आयत, हाँ, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाबी पाने वाले हैं। मुफलिह यानी कामयाबी पाने वाले, फलाह पाने। शुक्रिया। चलिए अब कुछ हेलो हेलो मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैहि सलाम। अभी आपने जो मिसाल दिए थे ना, जैसे कि किताब जिसकी गर्दानें बनती है ना, आपने जो मिसाल दी थे अभी, किताब की मिसाल दिए थे, लेकिन हाँ। किताब तो जामिद है, मुश्तक नहीं है सर, और मुश्तक की थोड़ी गर्दान बनेगी। जामिद की गर्दान नहीं बनेगी सर। असद किताब नहीं, मैंने कहा किताबत, किताबत नहीं, असल में आपको कताबा से बना है, कताबा से मकतूब, नहीं नहीं, देखिए किताब, ये सब बनेगा। रूट वर्ड इसका जो सलासी मुजरद कताबा रहेगा वो। सुनिए, बस मेरी बात सुनिए। किताबत, किताबत जो है मस्दर है, इस जैसे अजदर यानी मारना, अल किताबत यानी लिखना, इनसे अब बनेगा माजी, कतबा, यक्तुबु। अजदर यानी मारना, अजदर माने मारना, मस्दर है। इस अजदर से बनेगा, अजदर से बनेगा ज़रबा यदरिबु। अल फेल यानी करना, इससे बनेगा क्या, फ़अला। ये मस्दर है, इंशाल्लाह कल पता है, कल इसको बताया जाएगा। मस्दर से हम बहुत से अल्फाज को बनाएंगे, ये कल इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन मजदर की तो गर्दान नहीं रहती है ना मौलाना साहब, जामिद वर्ड है ना मजदर। मजदर, हाँ बताएंगे। जामिद 2 तरह का होता है। जामिद एक वो होता है कि जिससे कोई लफ्ज नहीं मिलता है। एक जामिद होता है जिसको गैर मस्दरी कहते हैं, ठीक गैर है ना। मजदर। हाँ, तो एक जामिद गैर मस्दरी है जिससे कुछ नहीं बना सकते आप, जैसे हजर, पत्थर, बैत। लेकिन जो जामिद मस्दरी है उससे वो क्या कहते हैं, अस्ब होता है, और उससे बहुत से सेगे निकलते हैं। ये इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू है कि अज़ब ये जामिद है, लेकिन जामिद मस्दरी है, इससे ज़रबा यज़रिबु इज़रिब इससे बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया भाई। चलिए इल्तिमास से दुआ, ठीक है, चलिए खुदा हाफिज़।